السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر میرا خامد مجھے طلاق دے دے تو طلاق کے بعد میرے سسر کی کیا حیثیت ہے، یعنی کہ جو سابقہ سسر ہے کیا وہ میرے لیے محرم ہے کہ غیر محرم ہے، مجھے اس سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم ہمیں عطا کیا ہے اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں تقریباً یہ نازل ہوا۔ اس کے اندر ہر طرح کے معاملات، ہر طرح کے مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال بھی ہمارے لیے باعث ہدایت ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن حکیم اور پیارے پیغمبر کے احکامات حدیث شریف جو ہے ان کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو ان کے احکامات کے مطابق بنائیں گے، ہمارے لیے یہ ساری مسائل، ہر طرح کے جو دینی مسائل ہیں، تمام کا تمام حل جو ہے ہمارے لیے نکلتا جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی حکم دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت النبی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو اپنائے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو تم گمراہی کے راستے پر چل پڑو گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ گویا کہ زندگی میں جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کا حل تو ہمیں چاہیے، ہر صورت میں چاہیے، مسلمان ہیں، مسائل کا حل چاہیے ہمیں، لیکن اس کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرمان سے ہمیں ملے گا۔ اب رہی بات یہ میری بہن کا سوال جو تھا کہ سابقہ سسر کے حوالے سے اس کو کیا رہنمائی چاہیے، قرآن ہمارے لیے بڑا واضح طور پر احکامات لے کر آیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر، آیت نمبر 23 ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ تم پر حرام ہیں تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، یعنی حقیقی بیٹا جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ سسر پر حرام ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ ایک باپ ہے، اس کا بیٹا جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کی بیوی اس کے باپ کی بہو لگی، اور بہو جو ہے وہ اپنے سسر کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اب رہی بات دوسری، اس کا مطلب عقد نکاح کے بعد علماء اکرام نے تقریباً 4 رشتے ایسے بیان کیے ہیں جو آدمی کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب وہ 4 رشتے کون سے ہیں؟ ان میں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر یہ بھی آیت فرمایا کہ جن سے تمہارے والد نکاح کر لے، جن سے تمہارے والد نے نکاح کر لیا ہو ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کر لیا ہو، یعنی جن سے تمہارے آباء و اجداد نکاح کر لیتے ہیں، باپ نے نکاح کیا جن سے، اس کے بعد اگرچہ باپ اس کو طلاق بھی دے دے لیکن وہ تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ گویا کہ یہ رشتہ جو ہے ہمارے لیے محرم بن جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہوتا۔ اب دوسرا وہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ہی سورۃ النساء کے اندر ہی بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم پر حرام ہے تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام، یعنی جو ساس ہوتی ہے وہ بھی آدمی کے لیے حرام ہے، اگرچہ بعد میں اس کو اپنی بیوی کے ساتھ وہ نکاح وہ طلاق بھی دے، لیکن یہ ہے کہ وہ ساس جو ہے بیوی کے ساتھ نکاح جب ہوا تو اس کی والدہ جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن کے اندر بھی یہی فرمایا کہ جن سے تم نکاح کر لیتے ہو ان کی مائیں تم پر حرام ہے، گویا کہ تمہاری ساس جو ہے وہ تم پر حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر سورۃ النساء میں ہی یہی بات ایک اور بیان فرمائی۔ تیسرا رشتہ ہے ربیبہ۔ ربیبہ کہتے ہیں ایسی عورت جس سے نکاح کیا جا رہا ہے، اس عورت کی بیٹی ہے پہلے خامن سے، یعنی پہلے خامن سے اس کی بیٹی ہے اور وہ عورت تمہارے نکاح میں آ رہی ہے، جو اس کی بیٹی ہے وہ تم پر حرام ہے۔ اس کے 2 طریقے، ایک تو یہ ہے کہ اگر تم اس سے نکاح کرتے ہو اور مباشرت کر لیتے ہو اس عورت کے ساتھ تم نے مباشرت کی، یعنی ہم بستری کی، تم نے ان کے ساتھ شب گزاری کی، اب وہ جو اس کی بیٹی تھی جو پہلے خامن سے تھی اب وہ تم پر حرام ہے، اور اگر تم نے اس سے مباشرت نہیں کی تو وہ پہلی والی
پہلے شوہر سے جو بیٹی تھی اور وہ تم پر حلال ہے، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب چوتھے نمبر پر جو رشتہ آتا ہے وہ یہی ہے بیٹے کی بیوی جو ہے، اس کے حوالے سے بھی سورۃ النساء میں یہی بات کہی کہ تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ تم پر حرام ہیں۔ تو اب اس طرح سے اگر وہ بیٹا جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق کی صورت میں بھی حقیقت میں کیا ہے، وہ نکاح کی بات کی ہے، نکاح ہوا تو جو سسر ہے اس کے لیے اس کی بہو جو ہے وہ حرام ہے، بات نکاح کی ہوئی۔ اب نکاح ہو گیا تو وہ حرام ہو گئی، اب اس کے بعد اگرچہ وہ طلاق بھی دے دے تو لہذا میری بہن کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ جو تمہارا سسر ہے، خواہ وہ سابقہ سسر ہے یا حالیہ سسر ہے، سابقہ بھی بن جائے گا لیکن وہ تمہارے لیے محرم ہی رہے گا، اس سے تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سسر ہے تمہارا، نکاح کی وجہ سے وہ تمہارا محرم بنا تھا۔ اب وہ اس طرح سے نکاح اگرچہ وہ آپ کو طلاق بھی دے دے، اس کا بیٹا یعنی آپ کا شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے تو اس کا باپ پھر بھی تمہارے لیے محرم ہی رہتا ہے، اگرچہ طلاق ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔